الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ سے پیوستہ، چونکہ اس سے پہلے بھی گزشتہ سبق کے اندر یہ اعلان ہو چکا تھا کہ سراجی جو وراثت اور فن وراثت کی ایک مشہور اور معروف کتاب ہے، جس کو مدارس اسلامیہ میں درسن اور سبقن پڑھایا جاتا ہے، اس کتاب کا چونکہ جو آپ کے سامنے ہے آغاز ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اصل کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب سے متعلق اور اس فن سے متعلق کچھ اہم امور اور تمہیدی امور کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، تاکہ آگے چل کر جو ہے اس کتاب کے اندر جو اصل مسائل آنے والے ہیں ان کو سمجھنا آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے اور میرے لیے سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی آسان ہو جائے۔ تو آج کے سراجی کے دوسرے سبق کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ فن وراثت کی تعریف کیا ہے، فن وراثت کس فن کو کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس فن کے پڑھانے کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جس بھی فن کو اور جس بھی سبجیکٹ کو ایک طالب علم اور ایک استاد پڑھتا اور پڑھاتا ہے، تو سب سے پہلے اس فن کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ فن کیا ہے اور اس کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جہاں تک السراج فی المیراث میں نے پہلے دن ہی عرض کیا تھا کہ یہ وراثت کے فن سے متعلق لکھی گئی ایک کتاب ہے۔ تو وراثت کس کو کہتے ہیں اور فن وراثت کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فن وراثت کہے یا علم وراثت کہیں، علم وراثت اور فن وراثت ایک ایسے علم کا نام ہے۔ الفرائض ہی علم اصول من فقہ و حساب تعرف حق کل من الترکہ، کہ فن وراثت چند ایسے اصول اور ضوابط کا نام ہیں جو اصول اور ضوابط علم فقہ سے اور علم ریاضی علم حساب سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ان اصول اور ان ضوابط کو آپس میں اس طریقے سے جوڑنا، آپس میں اس طریقے سے استعمال میں لانا تاکہ جو مرنے والے نے وراثت چھوڑی ہے، جو پراپرٹی چھوڑی ہے، جو مال چھوڑا ہے، اس کو اس مرنے والے کے ورثاء اور اس کے مستحقین اور اس کے حقداروں کے درمیان انصاف کے ساتھ صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے اس کی وراثت کو تقسیم کرنا، جس علم کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے، اسی علم اور فن کا نام ہوتا ہے علم وراثت۔ علم وراثت کہو، علم مواریث کہو، علم ارث کہو، علم الفرائض کہو، جو بھی نام آپ دینا چاہو اس فن کو آپ نام دے سکتے ہیں، کیونکہ فن وراثت کو وراثت بھی کہتے ہیں، ارث بھی کہتے ہیں، مواریث بھی کہتے ہیں، علم ترکہ بھی کہتے ہیں، علم الترکہ بھی کہتے ہیں اور علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔ تو خلاصہ فن وراثت ایسے اصول اور ایسے چند ضوابط کا نام ہے جن کو آپس میں ایسے جوڑ دیا جاتا ہے، ایسے استعمال میں لایا جاتا ہے کہ ان اصول اور ضوابط کے ذریعے سے مرنے والے کے جو شرعی حقدار اور شرعی ورثاء ہوتے ہیں ان کے درمیان ہم اس میت کا مال کیسے تقسیم کریں، تقسیم کرنے کی کون سی شکل رہے گی اور کون سی شکل جائز رہے گی، اس شکل کے اعتبار سے میت کے ورثاء اور ان کے حقداروں کے درمیان اس کے مال کو تقسیم کرنا، جس علم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اس علم اور فن کا نام ہوتا ہے فن وراثت اور علم وراثت۔ یہاں تک ہو گئی تعریف فن وراثت کی۔ جہاں تک بات ہے جو بھی کوئی فن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اس فن کے اندر کچھ ایسے
امور موجود ہوتے ہیں کہ جن امور کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے والے بحث کرتے ہیں. جیسے ہم علم طب کی بات کریں، ڈاکٹری کی بات، ڈاکٹری جو فن اور سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر انسان کی باڈی ہوتی ہے یا جانور کی باڈی ہوتی ہے، اسی باڈی کے ساتھ بحث کی جاتی ہے کہ اس باڈی کا جب کوئی مرض لگ جاتا ہے، جب کوئی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، اس بیماری سے اس جسم کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. تو علم طب کے اندر جیسے جسم کے ساتھ بحث ہوتی ہے، اسی طریقے سے فن وراثت کے اندر، علم وراثت کے اندر، علم فرائض کے اندر دو چیزوں کے ساتھ بحث کی جاتی ہے. ایک مرنے والے کی پراپرٹی، اس کا مال متروکہ، مرتے وقت جو کچھ اس کی ملکیت میں جائز ملکیت تھی، جائز پراپرٹی تھی، ایک تو اس پراپرٹی اور اس وراثت سے بحث کی جاتی ہے، اور دوسرے ان لوگوں کے حق میں اور ان لوگوں کے ساتھ بحث کی جاتی ہے جو لوگ اس مرنے والے کے مال اور اس پراپرٹی کے وارث بن سکتے ہیں، جن کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے شرعی ورثاء، جن کو ہمارے ماحول میں کہا جاتا ہے مستحقین. جو مرنے والے کے مال کے سچ میں وارث اور حقدار ہوتے ہیں ان کو شرعی ورثاء کہتے ہیں، اور مرنے والے کی جو مال و دولت ہوتی ہے اس کو پراپرٹی، اسی کو ترکہ، اسی کو مال ارث کہتے ہیں، اسی کو مال میت کہتے ہیں، اسی کو مال متروکہ کہتے ہیں. یہ فن وراثت کے موضوع ہے. فن وراثت کا جو موضوع اور سبجیکٹ ہے وہ مرنے والے کا مال اور مرنے والے کے ورثاء اور اس کے مال کے حقدار، ان دو چیزوں کے ساتھ بحث کی جاتی ہے. اب پہلے ان دو چیزوں میں جو مال وراثت، جو فن وراثت کا سبجیکٹ موضوع، ایک تو مال و دولت ہے، مرنے والے کا مال و دولت جو اس نے بوقت موت پیچھے چھوڑ دیا، اور اس کے ورثاء. مال کس کو کہتے ہیں؟ میت کا جو ترکہ ہوتا ہے، میت کا جو مال ہوتا ہے جو اپنے موت کے وقت وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے اپنے ورثاء کے لیے. شریعت کی زبان میں کس کو مال کہا جا سکتا ہے کہ جس کو مال متروکہ کہیں گے. کچھ مرنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں جب بھی موت آتی ہے تو ان کی زندگی میں ذرہ برابر بھی اس کی شکایت نہیں آتی ہے کہ اس مرنے والے نے زندگی میں کسی بھی انسان کا اور کسی بھی مخلوق کا حق دبایا ہو. لیکن کچھ مرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہاتھ پاؤں مارے ہوتے ہیں، اس کا اپنا مال بھی ہوتا ہے لیکن کبھی چوری کا مال لیا ہوتا ہے، کبھی کسی سے مال چھین کر حاصل کیا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی سے ادھار مال لیا ہو پھر دبا دیا ہو، اور کبھی استعمال کے لیے لایا ہو پھر دبا دیا ہو. اسی طریقے سے کسی کے ساتھ لین دین کیا ہے تو اس دینے والے نے کہا کہ میں آپ کو اتنی مدت تک ڈیل دیتا ہوں پیسہ دینے کے لیے، لیکن تب تک کوئی چیز گروی پڑی، گروی رکھ دو. اب اس نے کوئی چیز گروی رکھ دی یا اس شخص نے اس کے ہاتھ میں گروی رکھ دی، اسی حال میں یہ شخص انتقال کر گیا. اب اس مرنے والے کے بظاہر اس کی ملکیت میں حلال مال بھی ہے اور حرام مال بھی ہے. جہاں تک اس مرنے والے کا وہ ترکہ جو مال اس نے پیچھے چھوڑا ہے، ورثہ پر ذمہ داری یہ بنتی ہے اور فرض ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مورث جو انتقال کر گیا ہے اس کے مال میں سے وہ مال جو مال حرام ہو، چاہے وہ چوری کا مال ہو، کسی سے چھین کے لیا ہو، کسی یا سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، حرام کا پیسہ ہو، کسی کی گروی چیز رکھی ہوئی ہو، ان تمام چیزوں کو ایک طرف نکال دیا جائے. اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس مال میں کسی اور دوسرے کا حق تو موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ جو شخص انتقال کر گیا ہے اس نے زندگی میں کسی شخص کو قتل ناحق کیا تھا. اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہو تو اس مرنے والے کو اس مقتول کے بدلے میں قتل ہونا تھا، لیکن یہاں چونکہ شرعی نظام ہے اس مسئلے کو رکھا جائے گا. اگر اس شخص نے، اس مرنے والے نے کسی کو قتل کیا تھا لیکن خطا کے ساتھ، غلطی کھا کر فلاں کو قتل کیا،
تو ان کے ورثہ جو مقتول کے ورثہ اور مقتول کے اولیاء ہے ان کو حق بنتا ہے اس قاتل سے دیت لے۔ دیت آج کے دور میں، پہلے زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت بنتی ہے، آج بھی وہ لاکھوں کروڑوں میں وہ قیمت بنتی ہے۔ تو مقتول کے اولیاء اور مقتول کے ورثہ اس مرنے والے شخص سے اس دیت کے پیسے کا طلب کر سکتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے۔ اب یہ شخص مر گیا، اس کی ملکیت میں ان لوگوں کا دیت والا پیسہ بھی موجود تھا، مال حرام بھی موجود تھا، چوری کا مال بھی موجود تھا، ہاں چھینا ہوا مال بھی موجود تھا، ہاں گروی رکھی ہوئی چیز وہ بھی موجود تھی۔ تو شریعت ان ورثاء کو اس چیز کا پابند کرتی ہے کہ اپنے اس مورث جس کے آپ وارث بن چکے ہیں یا جس کی پراپرٹی آپ لوگوں میں تقسیم ہونی ہے، وہ دیت کا پیسہ، حرام کا پیسہ، چوری کا پیسہ، چھینا ہوا پیسہ، ان تمام چیزوں کو ایک طرف نکالو۔ اس کے بعد جو اس کی ملکیت میں جائز مال بچتا ہے وہ آپ کے درمیان شرعی طریقے سے تقسیم ہو سکتا ہے۔ وہ جو مال حرام ہے اس میں وراثت کے احکامات نہیں چلتے کیونکہ وہ دوسروں کا مال ہے۔ اب ورثہ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے والد نے یا ہمارے مورث نے جس سے ہم وراثت لے رہے ہیں انہوں نے کن کن لوگوں کا حق دبایا ہو۔ اگر ان لوگوں کا علم ہو رہا ہے کہ جن کا حق دبایا ہے تو وہ مال ان کے ہاتھ میں دینا لازم اور ضروری ہے، ورنہ اگر علم نہیں ہو رہا ہے کہ کن کا حق دبایا ہے تو پھر اس مال کو ان لوگوں کے نام صدقہ اور خیرات کرنا ضروری ہے، لیکن ورثہ لوگ اس کو اپنی ملکیت بنا نہیں سکتے۔ یہ ہے مال ترکہ۔ تو فن وراثت کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ مال متروکہ، مرنے والے کی پراپرٹی۔ وہ پراپرٹی ورثاء کے اندر تقسیم ہوگی، لیکن اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہ مال متروکہ جو حلال حصہ ہے، جو جائز حصہ ہے، اسی کو جو ہے ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ بالفاظ دیگر اگر آپ کو مسئلہ سمجھنا ہو، مرنے والے کا وہ مال جس مال پر مرنے والے کی ملکیت ثابت ہو، شرعی ملکیت ثابت ہو، برابر اس کی موت تک۔ اس کا مطلب جو ہمارے یہاں کچھ لوگ، بلکہ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کچھ زمین کے رقبے ہوا کرتے ہیں کہ جن پر ہمارا قبضہ ہوتا ہے، لیکن وہ ملکیت ہماری نہیں ہوتی ہے، جس کو ہماری زبان میں گھاس چرائی کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ قبضہ ڈالا ہوتا ہے لیکن وہ ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ جب اس شخص نے مرنا ہو اس کے بعد اس کے ورثہ میں وراثت تقسیم ہونی ہے، لیکن یہ جو غیر ملکیتی زمین ہے، یہ غیر ملکیتی زمین ان کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس پراپرٹی پر، اس زمین کے رقبے پر مرنے والے کی ملکیت ثابت نہیں ہے، بس قبضہ ثابت ہے، ملکیت ثابت نہیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، چونکہ فن وراثت کا جو موضوع کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے ورثہ، مستحقین۔ شریعت کی زبان میں ورثہ کہیں، یہ مال یا مال کے حقدار کہیں، یا مرنے والے نے جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے اس مال کے حقدار، ان کو شریعت کی زبان میں ورثہ کہتے ہیں۔ ورثہ کون سے لوگ اس مال کے وارث بن سکتے ہیں؟ شریعت نے جن کو ورثہ شرعیہ بتایا ہے، ورثہ شرعیہ وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو شریعت کی طرف سے اس مرنے والے کے جائز مال اور حلال مال سے وراثت اور پراپرٹی حاصل ہو سکتی ہے، ان کو شرعی ورثہ کہتے ہیں۔ ان کو شریعت نے 3 خانوں میں تقسیم کیا۔ پہلا خانہ جن کو ذوی الفروض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے زندگی رکھی، آئندہ اسباق میں ان تینوں کو زیر بحث لایا جائے گا، ان کی تعریف بتائی جائے گی، ان کے احکامات آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کیے جائیں گے۔ پہلا طبقہ ہے ذوی الفروض، دوسرا طبقہ ہے عصبات عین کے ساتھ، اور تیسرا طبقہ ہے ذوی الارحام۔ ان 3 طبقات کو شریعت کی زبان میں شرعی ورثہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس مرنے والے کے مال میں وہ لوگ وراثت کا دعویٰ کر سکتے ہیں جو اس کے مال کے وارث بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص اس مرنے والے کا وارث نہیں ہے لیکن اس نے عدالت میں اپنے آپ کو وارث ثابت کیا، بزور بازو اور بزور طاقت اور بزور قلم کے یا رشوت دے کر، پیسہ دے کر اس نے خود کو اس مرنے والے کا وارث ثابت کروا دیا ہے،
تو یہ قانون کی نظر میں وارث بن سکتا ہے، لیکن شریعت کی زبان میں یہ شخص وارث نہیں ہے۔ اگر اس نے دعوی وراثت کیا، یہ اس دعوی میں ناجائز کام کر رہا ہے۔ اگر اس نے پھر بھی بزور طاقت اور بزور بازو کے کچھ پراپرٹی کا حصہ بھی پا لیا، وہ پراپرٹی اس کی ملکیت بن نہیں سکتی ہے، وہ اس کی ملکیت میں مال حرام ہے۔ اس مال حرام کو اصل مالک اور ان ورثہ کی طرف منتقل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ مال متروکہ، مرنے والے کا مال اور پراپرٹی اور اس کے ورثہ، یہ چونکہ فن وراثت کا موضوع ہے۔ اس فن کو پڑھانے کی غرض کیا ہے؟ فن وراثت کو، فن فرائض کو پڑھنا اور پڑھانا، اس کا غرض کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ غرض اس فن کو پڑھنے اور پڑھانے کا یہ ہے کہ مستحقین کو اپنا حق دیا جائے۔ ایصال الحقوق و مال المیت لاربابہا او الی مستحقیہا، مرنے والے کے جو ورثہ ہیں ان ورثہ تک مرنے والے کے مال و دولت کو صحیح طریقے سے پہنچانا اور انصاف کے ساتھ ان میں تقسیم کرنا، اور اس تقسیم کرنے میں ذرہ برابر بھی غلطی نہ کھانا، یہ ہے فن وراثت کو پڑھنے اور پڑھانے کا غرض و غایت۔ اس فن کا غرض یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا وراثت کا مسئلہ حل ہو جائے، آپس میں دست و گریباں نہ ہونے پائے، اور یہ وراثت اس انصاف کے ساتھ اور اس طریقے جائز طریقے کو اختیار کرتے ہوئے تقسیم کار کیا جائے کہ ورثہ میں کسی کا حق نہ دب پائے اور کسی وارث کا حق اس کے حق کے مقابلے میں زیادہ نہ دیا جائے، بلکہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا حصہ دیا جائے۔ یہ اس فن کا غرض اور اس فن کی غایت ہے، اس کا مقصود اور مطلوب یہ ہے۔ یہاں تک بھی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد جس طریقے سے ہر عمل اور ہر عبادت کے کچھ بنیادی اور کچھ اہم امور ہوا کرتے ہیں، جیسے ہم ان کو ارکان کہتے ہیں یا شرائط کہتے ہیں یا اسباب کہتے ہیں، جیسے نماز کے ارکان ہوتے ہیں، نماز کے شرائط ہوتے ہیں، نماز کے اسباب ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی وجوہات ہوتی ہے، اسی طریقے سے فن وراثت کے ارکان بھی موجود ہیں۔ یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے، یہ جو سراجی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ جو فن وراثت کا پڑھایا جاتا ہے، اس فن کے 3 ارکان ہیں۔ جیسے نماز کے ارکان ہوتے ہیں، ارکان ان اہم چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کو بھول سے بھی نظر انداز کرنا جائز نہیں ہے، جان بوجھ کے تو اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو وراثت کے 3 ارکان ہیں۔ ایک ہے کہ کوئی شخص وارث ہو، یعنی کہ وارث بھی موجود ہو۔ دوسرا مورث، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وراثت کا اصل مالک کون تھا۔ اور تیسرا ہے موروث، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مال متروکہ کیا ہے۔ یعنی کہ علم میں وراثت کے اندر ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مرنے والے کا ہونا کہ وہ کون تھا اور کیا تھا، اس نے اپنے پیچھے کیا مال چھوڑا، کتنا چھوڑا اور کیسا چھوڑا، اور جو اس مال کے مستحق اور اس کے وارث بن سکتے ہیں وہ لوگ کون ہیں اور کیا ہے اور کتنے ہیں۔ تو وارث ہونا چاہے وارث شرعی، مورث کا علم ہونا چاہے، اور وراثت پراپرٹی کا علم ہونا چاہے، کیونکہ یہ وراثت ان 2 افراد کے درمیان تقسیم ہے۔ مرنے والے سے یہ مال نکلتا ہے اور ورثہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر ہو اور ہم اس کے حق میں وراثت کا دعویٰ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ مال و دولت کسی اور کا ہو جو ہمارا اپنا نہیں، جس کے ہم اپنے نہیں، اس مال و دولت پر ہم وراثت کا دعویٰ کریں، ایسا نہیں۔ شریعت نے کہا وارث متعین ہو، مرنے والا متعین ہو کون ہے کیا ہے، اور وراثت متعین ہو، اور ان تینوں کا آپس میں تعلق اور ربط ہو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث، مورث اور موروث بن سکتے ہیں۔ یہ وراثت کے 3 ارکان ہیں۔ اور اسی طریقے سے وراثت کے شرائط بھی علماء نے کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ وراثت کے شرائط وہ کیا ہے؟ وراثت تب تک تقسیم ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس وراثت کا اصل مالک انتقال نہ کر جائے۔ مثال کے طور پر
फर्जी नाम हम यहाँ पर अर्ज करेंगे कि एक बड़ी प्रॉपर्टी है, मालो दौलत का ढेर है, चाहे सोना हो या चांदी, नकद हो या जिन्स, तिजारत हो या और कुछ हो, इसका मालिक जो है अब्दुल रशीद है। इसी को कहेंगे मूरिस, मालो दौलत का असल मालिक जो जिंदा है। और इस अब्दुल रशीद के अपने बच्चे हैं, अपना एक रिश्ता है, वालिदैन है, भाई बहन है, अपने बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां हैं या दीगर रिश्तेदार हैं जो इसके वारिस बनते हैं। अब अब्दुल रशीद का इंतकाल हो गया। जब तक अब्दुल रशीद का इंतकाल न हो जाए तब तक वारिस लोग वरासत का दावा नहीं कर सकते हैं। वरासत मिलती है मालिक के इंतकाल के बाद। अगर मालिक जिंदा है तो जिंदगी के अंदर असलन और शरीयत का जो असल हुक्म है वो ये कि मालिक की ज़िंदगी में, मालिक की मौजूदगी में जो उस मालिक के पीछे वरसा होते हैं उनको वरासत का दावा करना और वरासत मांगना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। वो अलग मसला है कि अगर मालिक अपनी ज़िंदगी में ही देना चाहे तो उसके अपने शराइत है, अपने उसूल और ज़वाबित है, उसको फिर किसी दर्स और मजलिस में इंशाअल्लाह तफसील के साथ अर्ज़ किया जाएगा। लेकिन जब तक मालिक ज़िंदा है तब तक वरासत का दावा नहीं। तो वरासत के शराइत में से पहली शर्त यह है कि मालिक का इंतकाल कर जाना। अब इंतकाल करने की एक शक्ल यह है कि हकीकतन वो मर गया और लोग जानते हैं कि अब्दुल रशीद का इंतकाल हो गया। ये तो है मौत हकीकत में मरना, जिसको दुनिया जानती है, दुनिया उसको महसूस करती है कि फला मर गया। अब उसके वरासा इससे वरासत ले सकते हैं। एक मौत होती है हुक्मन। मसलन अब्दुल रशीद अपने घर से निकला 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन महीना गुजरा, साल गुजरा, 2 साल गुजरे। अब उनके बच्चों ने FIR दायर की थाने में कि हमारे वालिद साहब फलां तारीख में घर से निकले थे, लेकिन आज साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, वालिद साहब का अता पता नहीं। अब पुलिस ने, महकमे पुलिस और महकमे शुरतिया ने अपने वसाइल और असबाब को बरोकार लाया। वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अब्दुल रशीद का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनकी बॉडी, उनकी हकीकी मौत का इल्म उनको भी नहीं है। लेकिन जो कानूनी फार्मेलिटी के एतबार से उनकी जिम्मेदारी बनती है तो उन्होंने हुक्मनामा लिखा कि अब अब्दुल रशीद को मुर्दा माना जाएगा, क्योंकि हमने मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ ममालिक में हमने फ़ोन और राब्ते मिलाए हैं। हमने तमाम ममालिक में इस तरीके से मालूम किया कि इस नाम का कोई आदमी मौजूद तो नहीं, उसकी तस्वीर ये बनती है, उसकी ऊंचाई कदो कामत ये है, शक्ल सूरत ये है। तो हर मुल्क ने हमें इत्तला दी कि इस नाम का फ़र्द यहाँ कोई मौजूद नहीं है, ना यहाँ का मौजूद है, ना वहाँ से कोई आया है। तो इस शख्स के बारे में मौत का जो हुक्म सुनाया गया है इसको कहते हैं मौत हुक्मी। या अगर इस्लामी निज़ाम हो कि इन बच्चों ने शरी अदालत में मुकदमा दायर किया कि हमारे वालिद इस तारीख से गायब है, तो उलमा और वक्त के काजियों ने, वक्त के हुक्मरानों ने जो इसको देखा और उस शख्स के बारे में उन्होंने गौर व फिक्र किया, लेकिन तमाम वसाइल को इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने अब ये फैसला सुनाया कि अब्दुल रशीद इंतकाल कर चुके हैं, गरचो उसकी जसद खाकी, उसकी बॉडी अभी तक दस्तयाब नहीं हो रही है। तो ये मौत है, मौत हुक्मी। और मौत की तीसरी शक्ल है तकदीरी मौत। मसलन एक बच्चा माँ की पेट में बन चुका है, मुकम्मल उसके आज़ा बन चुके हैं, फिर चाहे माँ ने या किसी और ने उस बच्चे को गिरा दिया, एबॉर्शन करवा दिया। अब ये बच्चा जो है, इसका जिस्म पूरा बन चुका था, आज़ा बन चुके थे, हर उज़ू बन चुका था, तो लेकिन उसको मुकम्मल होने के बाद पेट से गिरा दिया गया। ये मौत है तकदीरी। अगर इस तरीके से किसी बच्चे को जिस्म बनने के, मुकम्मल बनने के बाद गिरा दिया गया, इस सूरत में अगर इस मरने वाले बच्चे की कोई प्रॉपर्टी होती, उनके वालिदैन ने रखी होती या रिश्तेदारों में से किसी ने रखी होती, तो इस बच्चे के जो बाद में वारिस होंगे, इसको गिराने के बाद वो वारिस लोग इसकी प्रॉपर्टी के हकदार और मुस्तहिक बन सकते हैं। तो वरासत के शराइत में से पहला शर्त ये है कि माल का मालिक, जिसको मूरिस हम कहेंगे, उसके मौत का यकीनी होना, चाहे वो हकीकी मौत हो या हुक्मी मौत हो या तकदीरी मौत। दूसरी बात, माल का जो मालिक था मूरिस, वो मर गया,
جو لوگ اس کے وارث بن رہے ہیں ان ورثاء کا اپنے مورث کے وفات کے وقت زندہ ہونا. عبدالرشید انتقال کر گیا, اس نے اپنے پیچھے والدین چھوڑے, اپنے پیچھے لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی, اپنے پیچھے بھائی بہن چھوڑ دیے. تو ان لوگوں میں سے جو بھی اس کے وارث بن سکتے ہیں, ان ورثاء کا عبدالرشید کے وفات کے وقت زندہ ہونا ضروری ہے. اگر یہ وارث لوگ اس کی وفات کے وقت زندہ ہیں تو ان کو وراثت مل سکتی ہے. اگر وہ لوگ اس کی وفات کے وقت زندہ نہیں ہیں تو شریعت ان کے بارے میں بحث کرے گی کہ ان کو وراثت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے. اگر مل سکتی ہے تو ملنے کی شکل کیا ہے, اگر نہیں مل سکتی ہے تو کیوں نہیں مل سکتی ہے. اس کی بحث جو ہے اس کتاب کے اندر آئندہ اسباق میں آنے والی ہے. تو دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز وراثت کی شرائط میں تیسری شرط یہ ہے کہ ورثاء کو اس چیز کا علم ہونا چاہے کہ ہمارے مورث نے جو انتقال پایا اور وفات پائی ہے اس کی ملکیت میں جو مال و دولت موجود تھا یہ کہاں کہاں سے ان کو حاصل ہوا, اس میں ہدیہ کیا ہے, اس میں گفٹ کیا ہے, اس میں اپنی ملکیت کیا ہے, اس میں مقبوضات کیا ہے, اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے, اس میں پرائیویٹ سطح پر اس کو کیا حاصل ہوا ہے, تجارت کیا ہے, نقد کیا ہے, جنس کیا ہے, سونا کیا ہے, چاندی کیا ہے. تمام وراثت کے تمام جہات کا علم ہونا چاہیے کہ کون سا مال کس راستے سے آیا ہے, اس مال میں حلال کیا ہے اور اس مال میں حرام کیا ہے. یہ تین چیزیں جو ہے وراثت کی شرائط میں سے ہیں. اگر ان تین چیزوں میں کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی کہ لوگ وارث نہیں بن پائیں گے, وراثت تقسیم ہو نہیں سکتی ہے. ان تین چیزوں کا علم ہونا اور ان تین چیزوں کا وجود میں آنا لازم اور ضروری ہے. اور آخری بات, وراثت کے اسباب. وراثت کیوں ملتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وراثت کیوں ملے. وراثت ایک شخص کی ملکیت دوسرے شخص کی ملکیت میں تبدیل ہونا. عمومی قانون یہ ہے کہ لوگ اپنا مال و دولت کسی غیر کو نہیں دیتے ہیں. تو فطرتاً بھی یہاں کا انسانی نظام اور قانون بھی یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے میرا پیسہ میرے اپنے کو ہی ہونا چاہیے. تو شریعت نے اس کا لحاظ رکھا کہ وراثت کے اسباب بھی تین ہیں کہ وراثت جو ملتی ہے اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب یا تو قربت کہیں یا قرابت کہیں, رشتہ داری. بوجہ رشتہ داری کے وراثت ایک ہی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے کیونکہ ان دونوں کا چاہے وارث ہو یا مورث ان کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے. وہ رشتے تین حصوں پہ تقسیم ہے جو میں نے ابھی عرض کیے. ذوی الفروض ہیں, ذوی الارحام ہیں اور عصبات ہیں. یہ تینوں گروہ اس مرنے والے کے اقارب اور رشتہ دار ہیں. تو ایک سبب کیا ہے, رشتہ داری کی وجہ سے مرنے والے کی ملکیت اور پراپرٹی ان لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے رشتہ داری کی وجہ سے. دوسرا سبب اگر رشتہ داری بظاہر نہ ہو, خونی رشتہ نہ ہو, نسبی رشتہ نہ ہو, دوسرا رشتہ ہوتا ہے زوجیت کا, ازدواجی رشتہ, جیسے میاں بیوی کا رشتہ. جب ان کا نکاح نہیں تھا یہ آپس میں کچھ نہیں لگتے تھے, لیکن جب ان کا نکاح جائز طریقے سے ہوا جس کو عقد صحیح اور نکاح صحیحہ کہتے ہیں, تو ان کا نکاح جائز ہے. اب ان دونوں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرا فرد اس کے مال متروکہ کا وارث ہو جائے گا. یہ وراثت اس کو بسبب زوجیت کے حاصل ہوتی ہے, قرابت کے نہیں. قرابت تو ہے نہیں, خونی رشتہ تو ہے نہیں, یہاں تو زوجیت کا رشتہ ہے. یا تو قرابت کی وجہ سے وراثت ملتی ہے یا زوجیت کے سبب سے انسان کو وراثت ملتی ہے, یا تیسرا سبب ہو آزادی کا. جیسے پہلے دور کے اندر جو ہے غلام باندی بنانا, ان کو آزاد کرنا, یا ایسے بھی اس کا مسئلہ بھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے کہ کوئی غیر مسلم اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا, پھر اس مسلمان کے کیا احکامات ہے, جس نے اس کو مسلمان بنا دیا اس کے کیا احکامات ہے. آسان لفظوں میں یہ بنا کہ موالات کا مسئلہ, موالات, کہ کوئی شخص آیا, اس نے اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے. ان کا آپس میں نہ قرابت کا رشتہ ہے نہ زوجیت کا رشتہ ہے, لیکن ایمان کا رشتہ ان کا آپس میں بن گیا ہے.
کبھی جب یہ پہلے دو رشتے موجود نہ ہو، کبھی اس تیسرے رشتے کو اہمیت دی جاتی ہے کہ اس رشتے کے اس سبب کے پائے جانے کی وجہ سے ان دو کا آپس میں ایک دوسرے کی وراثت، ایک دوسرے کی ملکیت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ یہ ولا اور موالات کا مسئلہ ہے، تفصیل طلب ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آئندہ آپ کو یہ مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے گا۔ تو آج کے سبق کا جو خلاصہ تھا وہ فن وراثت کی تعریف، فن وراثت کا موضوع، فن وراثت کی غرض و غایت، فن وراثت کے ارکان، فن وراثت کے شرائط اور فن وراثت کے اسباب۔ جہاں تک تعریف کی بات ہے، فن وراثت اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے سے میت کے مال کو ان کے شرعی ورثہ میں صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کا جو علم حاصل اور طریقہ پتہ چلتا ہے، اسی کو کہتے ہیں فن وراثت۔ اور فن وراثت کا موضوع کیا ہے؟ مرنے والے کا مال، مال حلال، اور مرنے والے کے شرعی ورثہ، مال کے حقدار۔ اور جہاں تک اس فن کا موضوع کے غرض و غایت کی بات ہم کریں گے، غرض اس فن اور اس علم کا یہ ہے کہ مرنے والے کے مال کو صحیح طریقے سے ان کے مستحقین کے درمیان تقسیم کیا جائے، نہ مال میں خیانت ہو، نہ تقسیم کرنے میں خیانت ہو۔ اور فن وراثت کے جو ارکان ہیں وہ 3 ہیں: وارث شرعی کا ہونا، مورث کا معلوم ہونا کون ہے، اور وراثت کا علم ہونا کہ کیا پراپرٹی ہے۔ شرائط بھی 3 ہیں کہ مورث کا وفات شدہ ہونا، چاہے وہ وفات حقیقی ہو، حکمی ہو یا تقدیری ہو۔ اسی طریقے سے مالک کے وفات کے وقت اس کے شرعی ورثہ کا زندہ ہونا، جو زندہ نہ ہوں گے ان کو وراثت مل نہیں سکتی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وراثت کے بارے میں یہ علم ہو کہ اس مرنے والے کی پراپرٹی کہاں کہاں سے اس کو حاصل ہوئی ہے، اس میں حلال کیا اور حرام کیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وراثت پائے جانے کے اسباب کیا ہے، یا تو قرابت ہوگی، یا تو زوجیت ہوگی، یا تو موالات اور ولات ہوگی۔ اللہ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔